پاکستان کا آج اچھا دن تھا اس لیے کہ پہلے تو بنگلہ دیش کو آل آؤٹ کیا اور جو پہلے دن کی ایک فلیٹنس تھی وہ بال میں دکھی نہیں اور فائٹ بیک شاندار تھا. اس کے بعد بیٹنگ نے بچا لیا. ہوتا کیا ہے کہ جب 400 سے زیادہ سکور ہو جائے نا جو کہ بنگلہ دیش نے کیا تو آپ سکور بورڈ کے پریشر تلے دب جاتے ہیں یا پھر آپ پچ کو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کا ذہن جو ہے نا توجہ آپ کی ہٹ جاتی ہے, آپ کو بال نہیں دیکھتے ہیں آپ. اور پھر رسک پاکستان نے لیا ایک طرح سے کہ دو ینگسٹرز کی ڈیبیو کرا دی, وہ بھی نمبر 1 پوزیشن پہ اذان اویس اوپنر اور نمبر 3 پہ عبداللہ فضل, اور دونوں نے آج لاجواب بیٹنگ کی ہے. کہنا پڑے گا کہ اذان اویس میں بہت پوٹینشیل ہے. ابھی یہ سیمپل سائز بہت چھوٹا ہے, تھوڑا ہے, مگر جس انداز سے انہوں نے باؤنس بیک کیا, 2-3 چیزیں ہیں دیکھنے والی. کیونکہ ایک تو آپ اوبویسلی کسی بھی ینگ کرکٹر کا ٹیمپرمنٹ دیکھتے ہیں اور ان کا ٹیمپرمنٹ راک سالڈ تھا, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو پہلے انہوں نے سٹرائک لی. امام الحق جو بہت زیادہ ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں انہوں نے سٹرائک نہیں لی. ایک ڈیبیو جس نے کیا 21 سال کا بچہ, اس نے پہلا بال کھیلنے کے لیے سوچا, اور اس کے بعد ان کو جب گیند لگا ناہید رانا کا, اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے باؤنس بیک کیا, وہ 2-1 اوورز کے بعد دوبارہ سے ان کو چکر آیا, فزیو دوبارہ سے گراؤنڈ میں آیا, مگر انہوں نے گیو اپ نہیں کیا, اور چکن آؤٹ جس کو کہتے ہیں نا کرکٹ ٹرمز میں, وہ نہیں ہوا. تو اس لحاظ سے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایک ٹکر ان کا ہارٹ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ ہے اور بریو ہارٹ ہیں یہ. اور دوسرا یہ کہ ٹیکنیکل اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ نوک تھا. سمپل سی ٹیکنیک ہے, چیزیں سمپل رکھتے ہیں, لینتھ کو بڑی جلدی پک کرتے ہیں, لیفٹ ہینڈرز کی گریس بھی ہے, پیس کو اچھا کھیلتے ہیں, سپن کو اچھا کھیلتے ہیں, اور بالکل بھی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوئے. اس لیے کہ کوشش کی تھی باؤنسر کے تھرو, لینتھ بولنگ کے تھرو, راؤنڈ دا وکٹ, اوور دا وکٹ اینگل کے تھرو, مہدی کے تھرو, کہ کسی طرح سے ان کو پریشر میں لیا جائے. مگر سپن کو بھی بہت اچھا کھیلے اور پیس کو بھی بہت اچھا کھیلے, اور جیسے میں نے کہا نا کہ ان دونوں ڈیبیوٹنٹس نے بہت ہی اعلیٰ پرفارمنس دکھائی. اس سے پہلے عباس کی اچھی بولنگ تھی, باؤنسر پہ انہوں نے آؤٹ کیا آج 2 یا 3, سو باؤنسر پاکستان نے کم کیے, اور آگے چل کے پھر ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ بھی ایک آپ کے پاس اچھا ویپن ہے, خاص طور پہ جب آپ کے جو نارمل بولنگ ہے نا وہ زیادہ ریزلٹس ییلڈ نہیں کر رہا ہے. پاکستان نے کم بیک کیا, امام الحق کی بھی ٹھیک ٹھاک اننگز تھی 40-45 کی, بٹ جو ہائی لائٹ تھی وہ عبداللہ فضل کی بھی بیٹنگ تھی. 2 لیفٹ ہینڈرز ہے, پاکستان نے 7 لیفٹ ہینڈرز یہاں پہ کھلائے ہیں. شاید اسی وجہ سے بنگلہ دیش نے تائجل کو دیر سے یوز کیا, کیونکہ وہ ایک نیچرل اینگل سمجھا جاتا ہے, اور آج کل اینالیٹکس کا معاملہ ہے تو وہ کہتے ہیں جی لیفٹ آرم اگینسٹ لیفٹ ہینڈر جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گا, بٹ ان کو بولنگ کروانی پڑی. تو پاکستان جو ہے اب فائٹ بیک کے موڈ میں ہے, اور موڈ جو ہے انہوں نے وہ آن کر دیا ہے. اسی طرح سے کھیلتے جانا ہے, اور بہت اچھی نیوز یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے بیٹنگ اور بولنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ہے. اصل میں آئی فار ٹیلنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب آپ ینگ پلیئرس کو کھلاتے ہیں نا تو ایک تو ان کا سی وی ہوتا ہے کہ کتنا انہوں نے کیا ہے, ان کا فرسٹ کلاس کا ریکارڈ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا بڑی کرکٹ میں وہ اچھی ٹیکنیک کے ساتھ اور ٹیمپرمنٹ کے ساتھ کھیلنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. سو آج اس کا ہمیں جواب مل گیا کہ اذان کے پاس جو ہے وہ سب چیزیں ہیں, موجود ہیں. اور اسی طرح سے عبداللہ فضل جو ہے وہ بھی ایک طرح سے گریٹی انڈیویجول دکھے ہیں, اور آگے چل کے پاکستان کو سرو کر سکتے ہیں. سو ایک راک سالڈ پرفارمنس بال کے ساتھ اور بیٹ کے ساتھ, اور یہ میچ تھوڑا سا اب کھلتا جا رہا ہے. جیسے جیسے سکور زیادہ پاکستان کرے گا ویسا ویسا پریشر بنگلہ دیش پہ آئے گا, کیونکہ بنگلہ دیش نے بولنگ ٹھیک نہیں کی ہے. کچھ زیادہ کرنے کی کوشش, کچھ تیز بولنگ کرنے کی کوشش. ناہید رانا جو ہے ان کے بھی جو ہے نا وہ تھوڑے سے آن اینڈ آف قسم کے سپیل تھے, بٹ کیا ہے کہ اذان نے ان کو قابو کر لیا. بال لگا ان کے, بہت برا بال لگا, اس کے بعد 3 چوکے انہوں نے لگائے. پھر باؤنسر کی ایک براج بھی ان کے خلاف آزمائی گئی, وہ بھی اسٹریٹجی میں وہ پورا اترے. سو اب پاکستان کے پاس سارے کارڈز موجود ہیں. تھرڈ ڈے ٹیسٹ کرکٹ میں کہتے ہیں کہ موونگ ڈے ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں گھاس کٹے گا. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ڈے 2 میں زیادہ موومنٹ ہوگی بولرز کے لیے اور بولنگ فرینڈلی دن ہوگا, بٹ ایسا ہوا نہیں ہے. یہ پچ جو ہے نیچے سے ڈرائی ہے, اوپر گھاس ہے, گھاس کٹتا جائے گا, ڈرائینس جو ہے اور کریکس اوپن ہوں گے. تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پہلا سیشن پھر سے, ہر ٹیسٹ میچ کا پہلا سیشن جو ہوتا ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایک لمبی پارٹنرشپ, اور میں امید یہی کرتا ہوں کہ اذان اویس جو ہے وہ سینچری آن ڈیبیو کا مائل سٹون اچیو کریں گے.
تیسرے لیفٹ ہینڈر بنیں گے اگر انہوں نے ڈیبیو پہ سینچری کی. فواد عالم اور توفیق عمر 2 لیفٹ ہینڈر ہیں ان سے پہلے، بٹ نہایت ہی ستھرا ہینڈ کھیلے ہیں اور ٹیمپرمنٹلی سالڈ دکھے ہیں اور ریئیکشن بھی نہیں ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ چیزوں کو سمپل رکھتے ہیں اور گریس بھی ان کے پاس ہے. پاکستان کا ایک اور اچھا دن کیا ہو سکتا ہے، اونلی ٹائم ول ٹیل، بٹ دا فائٹ از ڈیفینیٹلی آن.